اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ایک چیز تو یہ ہے کہ اعمال کرنا اور اعمال نہ کرنا، اور ایک چیز ہے کہ اعمال کو سنت کے مطابق کرنا۔ جیسے کھانا کھانا بھوک ختم کرنے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کچھ بھی کھا لے، کیسا بھی کھا لے، نہ اچھا دیکھے نہ برا دیکھے۔ اور ایک ہے صحیح غذا میرے پیٹ میں جائے، یعنی اچھا اور نفیس کھانا میرے پیٹ میں جائے جس سے بیماریاں نہ ہوں۔ اس طرح دو چیزیں ہیں، ایک تو اعمال کو کرنا ہے اور ایک ہے اعمال نہ کرنا۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے نماز کے پڑھنے کا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے زکوٰۃ کے ادا کرنے کا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنے کا۔ میری تجارت، میرے کاروبار، میرے معاملات، اور پھر میری عبادات، عقائد، یہ وہ چیزیں ہیں جس میں کرنے کا حکم ہے۔ تجارت کرنے کا حکم ہے، نماز پڑھنے کا حکم ہے، روزہ رکھنے کا حکم ہے، یہ اعمال ہے۔ لیکن ان اعمال کو سنت کے مطابق کرنا، ان اعمال کو قبول کرنے کے لیے شرط ہے، ورنہ اگر میں اعمال کرتا رہوں گا لیکن میرے عمل سنت کے مطابق نہ ہو، میری زندگی گزرتی رہی لیکن میری زندگی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اور طریق سے ہٹی ہوئی ہے، تو یہ اعمال کر کے بھی مجھے میری زندگی میں اس کا اثر نہیں ہوگا اور نہ میرے مرنے کے بعد اس کا اجر ملے گا۔ دمشق کی جامع مسجد میں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، تو صرف اس نے رکوع اور سجدے کے درمیان میں اطمینان سے نہیں بیٹھا، جلدی 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 نمازیں پڑھی۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نماز کے پورا ہونے کے بعد بلایا، کب سے پڑھ رہے ہو ایسی نماز؟ کہنے لگے 40 سال سے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس حال میں اگر مرے گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر موت نہیں آئے گی۔ معمولی عمل ہے کہ میری نماز سنت کے مطابق ہو، کیونکہ اعمال کو مقبول بنانے کا معیار اللہ نے سنتوں کو بنایا ہے۔ پریکٹیکلی طور پہ سمجھ میں آتا ہے کہ کس کو کس سے محبت ہے، کس کو کس سے نفرت ہے۔ فَوَمَنْ نُحِبُّ لَأَعْصِيَنَّكَ فِي الْهَوَىٰ قَسَمًا بِهِ وَبِحُسْنِهِ وَبَهَائِهِ أَوْحِبُّهُ وَأُحِبُّ فِيهِ مَلَامَةً إِنَّ الْمَلَامَةَ فِيهِ مِنْ أَعْدَائِهِ۔ جس سے آدمی کو محبت ہوتی ہے وہ اس کے پیچھے 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 چلتا ہے،
اس کی ہر ادا کو اپنی ادا بنانے کی فکر میں لگا رہتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے صاف ستھرے انداز میں قرآن میں فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم دعویٰ کرتے ہو اللہ سے محبت کا، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ مجھے اللہ سے عشق ہے، اللہ سے تعلق ہے، اللہ کی محبت میرے دل میں ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کا معیار بتایا فاتبعونی. اے نبی جی آپ ان لوگوں سے کہہ دو کہ ان کی زندگی میں تیری اتباع ہے یا نہیں ہے وہ دیکھ لے. اگر زندگی میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل ہے تو پھر سمجھ لینا ان کو اللہ سے بھی محبت ہے. پھر دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہے. ہر چیز کی علامت ہے. مرد مردانیت سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ مرد ہے، مرد کی علامت ہے اس میں. عورت کی علامت سے پہچانی جاتی ہے کہ اس یہ عورت ہے. اللہ کی محبت کی علامت ہی زندگی میں سنتوں کو لانا ہے. اور صرف سنتوں کو اس طور پر نہیں کہ میں گھر دیندار ہے اس لیے میں چہرے پر داڑھی رکھ رہا ہوں، میرے والد نے مجھے سختی کی ہے اس لیے میں لباس میں سنت پہ آیا ہوں، میں حافظ ہے، عالم ہے، مفتی ہے، قاری، محدث، اگر یہ چیزیں ہیں اس لیے مجھے سنتوں میں رہنا ہے. تو یہ دباؤ کے طور پہ نہیں، سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے عشق کے طور پر. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹا اپنے سر میں تیل ڈالو، تیل جو سر میں لگاتے ہیں، بیٹا سر میں تیل ڈالو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے فرمایا کہ لا احب، مجھے پسند نہیں ہے تیل لگانا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اتنا غصہ آیا کہ اس کے گھر سے باہر کر دیا یہ کہہ کے کہ اللہ کے نبی کو تیل ڈالنا پسند ہے اور تجھے نہ پسند ہے تو میرے گھر میں رہنے کا لائق نہیں. ہم میں اور صحابہ میں یہی فرق ہے سنتوں کے معاملے میں. ہم سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑتے، ہاں صحابہ کے نام سنت کو سنت سمجھ کر عمل کرتے تھے. غیر اختیاری چیزوں میں، عادی چیزوں میں جس میں حکم نہیں ہے کہ اس پر میں بھی تم پابند ہو، جیسے نماز کو سنت کے مطابق پڑھنے کے ہم پابند ہیں، اور مسنون دعائیں جہاں جہاں مطلوب ہے اس کے ہم پابند ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کرے گے تو اجر ہے، نہیں کرے گے تو گناہ نہیں ہے. اس میں بھی صحابہ کرام کا معمول. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راستے سے جا رہے حج کے سفر کے لیے، تو کوئی چیز آڑے نہیں ہے لیکن اونٹ پر بیٹھے ہوئے اور سر نیچے کر کے آگے گئے. شاگرد اور تلامذہ نے پوچھا کہ حضرت آپ کیسے یہاں پہ سر جھکا لیا، یہاں تو کوئی چیز وغیرہ تو ہے نہیں. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے گزرتا ہوا جب ہم ساتھ میں گزرے، اس وقت یہاں ایک درخت تھا. اللہ کے نبی جب یہاں سے گزرے تو آپ نے سر کو نیچے کر کے گزرے تھے. گرچہ یہاں پر درخت نہیں ہے لیکن میری ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی یہاں سر جھکا کر گزرے اور میں سر اٹھا کر یہاں سے گزر جاؤں. معمولی چیزیں. اللہ معاف کرے ہماری زندگیاں ہم دیکھیں کہ کھانے میں کیا سنت ہے، پہننے میں کیا سنت ہے. کھانے کے لیے اللہ کے نبی بیٹھے کیسے، اور اللہ ماشاءاللہ کسی کو اس کی تمنا بھی ہوگی کہ مجھے کھانے کی سنتوں کا پتہ ہونا، نماز کی سنتوں کا پتہ. ہر کل علم بما لدیہم فرحون، ہر آدمی اپنے میں خوش اور مست ہے کہ مجھے سب آتا ہے. اللہ کے نبی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو کیسا بیٹھے. اللہ کے نبی عددی چیزیں، کھجور حضور نے کھائے تو کیسا بیٹھ کر کھائے.
یہ بھی لکھا ہے محدثین اور اہل سیر نے، اللہ کے نبی راستے سے چلتے تو کیسا چلتے، نماز پڑھتے تو نمازوں میں کیا سنتوں کا اہتمام اللہ کے نبی کا ہوتا، کیونکہ سنتوں کے بغیر مسلمان کی شناخت ہی سنتوں کے ذریعے سے، ورنہ ایک مسلمان کے چہرے پر داڑھی نہ ہو، ایک مسلمان کے سر پر ٹوپی نہ ہو، ایک مسلمان کی زندگی میں اسلاف کا لباس نہ ہو، اور پھر وہ راستے سے گزر جا تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہاں اگر معلوم ہے یہ عمر بھائی، یہ ظفر اور یہ زید بھائی، یہ بکر بھائی، اگر شناخت ہے تو سمجھ میں آئے گا یہ مسلمان ہے، ورنہ تعارف کے لیے ہی سنت، اسلام کے تعارف کے لیے سنت ہے کہ مسلمان دور سے آدمی لگے کہ یہ مسلمان ہے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو نماز کی سنتیں کیا ہے کہ تاکہ میری نماز مقبول ہو، ورنہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جس طریقے سے نماز مقبول بنتی ہے اس طریقے سے نماز مردود بھی ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد ہم دعا کرتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ دنیا میں بھی نیکی عطا فرما، آخرت میں بھی خیر مقدر فرما، جہنم کے آگ سے بچا۔ پھر ہم نہ جانے اور کون کون سی دعا ہماری ضروریات کے لیے کر دے، لیکن سنتوں کا اہتمام نماز میں نہ ہونے کی وجہ سے ہماری نماز مردود بن جاتی ہے۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت میری دکان جل گئی، دکان جل گئی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا نماز پڑھ، تو کہنے لگا حضرت نماز پڑھی ہے، نماز میں مشغول تھا اسی لیے ہوا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں جلی، نماز کو بگاڑنے کی وجہ سے جلی ہے۔ میں میرے گھر میں رہ رہا ہوں تو میری اولاد میں تو ہر باپ کا کنٹرول ہوتا ہے، کیا میں اپنے چھوٹے بچے کو سنتوں کی طرف لے کر جا رہا ہوں یا نہیں؟ کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو اپنی اولادوں کی کٹنگ جب بناتے ہیں تو حرام طریقے سے بناتے ہیں، حالانکہ بچوں کا کنٹرول ہوتا ہے والدین پہ۔ لباس کون سا، شناخت کون سی، بچپن سے ہی جب خلاف سنت طریقے زندگیوں میں آئیں گے، آگے چل کر ان سے سنتوں سے کیا امیدیں کی جا سکتی ہے؟ اسی لیے سنتوں کے فائدے ہیں، ہر چیز میں فائدے، سنتوں پر عمل کرنے کے۔ ایک حدیث میں تو صراحت سے حضور نے فرمایا کہ جو بھی 4 سنتوں کی حفاظت کرے گا اللہ اس کو 4 انعامات سے نوازے گے، 4 انعامات سے نوازے گے جو بھی سنت پر عمل کرے گا، چاہے مکہ کا رہنے والا، مدینہ کا رہنے والا، بیڑ کا رہنے والا، اس ملک کا، یورپ کا، امریکہ کا، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، جو سنتوں کی حفاظت کرے گا اس کو اللہ 4 طریقوں سے انعام دیتے۔ من حفظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال، سب سے پہلے المحبت فی قلوب البررہ، کہ نیک لوگوں کے دل میں ایٹومیٹکلی اللہ محبتیں ڈال دیتے، نیک اسلاف بزرگان دین ایٹومیٹکلی محبت، کیونکہ نیک لوگوں کو سنتوں سے محبت ہوتی ہے، جو سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا ایٹومیٹکلی نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت آ جائے گی۔ فاسق اور فاجر کے دلوں میں آنا تو یہ الگ بات ہے، نیک لوگوں کے پہلا انعام اللہ یہ دے گے کہ نیکوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دے گے۔ والحیبۃ فی قلوب الفجرہ، اور جو فاسق اور فاجر ہوگے، گنہگار ہوگے، ایٹومیٹکلی وہ سنتوں کے اہتمام کرنے والوں سے گھبراہٹ میں رہیں گے، کہ ہر موڑ پہ جو سنتیں لائے گا
ہر عمل میں دیکھو، شادی بیاہ کے موقع پر دیکھو کہ میری بیٹی کی، میرے بھائی کی، میرے والد کی شادی ہو رہی ہے، تو کیا میرا گھر سنتوں کے مطابق شادی بیاہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ یا رسم یا رواج یا دوسری اور دیگر جتنی چیزیں، اس میں کتنے لوگ ملوث ہیں؟ اگر سنتوں کے اہتمام پر اگر ہم آ جائیں گے، اللہ ایٹومیٹکلی فاسق اور فاجر کے دلوں میں اور مخالف سنت کرنے والوں کے دلوں میں ایٹومیٹکلی اللہ ہیبتیں ڈال لیتا ہے. اور روب کا مل جانا یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. یہ بھی ہم اس کو سمجھے، روب اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا. روب کا مل جانا یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. صحابہ کرام کو روب ملا تھا سنتوں کی وجہ سے. اس لیے خود بعد میں آنے والے صحابہ یہ کہتے تھے کہ صحابہ کرام جب کافروں کے مجمع میں گھس جاتے تھے اور جب غزوات میں چلتے تو ایسا لگتا تھا جیسے کالے بیل کے اوپر سفید داغ دور سے نظر آتا ہے. صحابہ دور سے پہچانے جاتے تھے یہ صحابی ہے اور یہ غیر ہے. اللہ معاف کرے، آج اگر اختلاط والا مجمع ہو، یہودی بھی ہو، نصرانہ بھی ہو، ہنود بھی ہو، اور ایک مسلمان بھی بیٹھا ہو، تو ان کو بتانے کی ضرورت پڑتی میں محمد زید ہوں. سمجھ میں نہیں آتا چہرے سے مسلمان ہیں. اسلام کا تعارف سنتوں سے ہی ہوتا ہے. اور تیسری چیز جس کے لیے ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی، رزق. اللہ کے نبی نے فرمایا ثقۃ فی الرزق، جو سنتوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں وسعت اور کشادگی عطا فرماتے. وسعت اور کشادگی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ضرورت جہاں 1000 روپے میں پوری ہو رہی تھی، اللہ اس کی ضرورت 100 روپے میں پوری کرا دیتے. دنیا میں جتنے لوگ پریشان حال ہیں وہ سب خواہش کی وجہ سے پریشان ہیں، ضرورت کی وجہ سے کوئی پریشان نہیں ہے. ہر آدمی نے اپنی خواہشیں بڑھا کر رکھ دی ہے. اس لیے وہ نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے. ہر چیز عام درگزید، عام ہو یا کڑیٹ، کچھ بھی کھا لیتا ہے. ورنہ اگر مسلمان صرف اپنی ضرورت کو دیکھے تو اللہ رب العزت سنتوں کے اہتمام کی برکت کے اس کی ضرورتیں بھی پوری کر دے گے. تجارتوں میں برکتیں دے گا اللہ. ادھر ادھر ہاتھ مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کی ٹوپی اس کے سر میں پہنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر میری پوری زندگی میں صبح سے لے کے شام تک کی زندگی میں اللہ کے نبی کے طور اور طریق اگر آ جائے گے، اور چوتھی چیز جو سنتوں کے اہتمام کی وجہ سے اللہ رب العزت برکت، اللہ رب العزت اس کی برکت سے ہم کو دے گا، وہ ہے الثقۃ فی الدین. اللہ دین میں استقامت عطا فرماتے. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور بات ہے کہ جو آداب کو چھوڑ دیتا وہ سنتوں سے محروم ہو جاتا. جو سنتوں کو چھوڑ دیتا اللہ اس کو فرائض سے محروم کر دیتے. اور جو فرائض کو ہی چھوڑ دے تو کل ہو کر وہ اسلام کو بھی چھوڑ سکتا ہے. اس لیے ہماری دن ہر چیز میں دیکھے، امی اگر نماز پڑھو تو نماز کی سنتیں کتنی، 51 سنتیں، 55 سنتیں، کتنی سنتیں. خلاف پیمبر کثیرہ گزیر کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. میں کپڑے پہن رہا ہوں تو پہلے کون سا پاؤں داخل کرو اور بیٹھ کے مجھے پاجامہ پہننا ہے یا کھڑے ہو، یہ تک بتایا اللہ کے نبی نے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہودی نے کہا کہ ارے تمہارے نبی تو بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ بھی بتاتے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیوقوف، صرف جانے کا طریقہ نہیں بیٹھنے کا طریقہ بھی حضور نے بتایا. ہم محتاج نہیں ہیں اوروں کے اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے. اللہ تمکین دے گا، قوت دے گا، خلافتوں سے نوازے گا. اللہ اوروں کے دلوں میں روک ڈالے گا اہتمام سنت کی وجہ سے. ہر عمل میں دیکھے، اور اگر نہیں پتا ہے تو عمل پوچھے
کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، جائز اور ناجائز تو دور کی بات ہے، یہ دھیان سے سننا ذرا، جائز اور ناجائز کی بات تو دور کی ہے، ہم علماء سے مسئلہ پوچھے تو سنت اور خلاف سنت کا پوچھا کرے، یہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز، یہ تو بہت آگے کی چیز ہے۔ ہم اہل علم سے مسئلہ پوچھے تو یہ پوچھا کرے کہ میرے لیے یہ سنت ہے یا خلاف سنت ہے، اس سے سمجھ میں آئے گا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا عشق ہے، ورنہ جائز اور ناجائز تو ہے ہی، ناجائز تو بہت آگے کا درجہ ہے۔ ہماری زندگی دیکھے کہ سنت کے مطابق گزارنے کے لیے ہم اہل علم سے معاملات میں پوچھے، تجارت میں پوچھے، عبادات میں پوچھے، معاشرت میں شادی بیاہ کا موقع ہے، سنت کیا ہے، ولیمہ عقیقے کا موقع ہے، سنت کیا ہے، نماز کا مسئلہ ہے، سنتوں کا کیا مسئلہ ہے۔ اس کی برکت سے اللہ انعامات سے نوازتے، غیروں کے دلوں میں روب ڈالتے، دبدبا ڈالتے، اچھے لوگوں کے دلوں میں محبتیں ڈالتے، دین پر استقامت دیتے۔ اس لیے خوب ہم اس کی فکر کریں، جتنا اپنے سے ہو سکے، جیسے نماز ہے، نماز میری سنت کے مطابق ہو جائے، نماز کے بعد، نماز سے پہلے کی سنت ہے، نماز کے اب جمعہ کی نماز ہے، جمعہ کے بعد کی بھی سنتوں کا اہتمام کرے۔ اتنا نہیں ہو سکتا، تسبیحات کا اہتمام کرے، جیسے اب یہ موٹا مسئلہ، دو مسئلے، ایک تو یہ کہ تسبیح پڑھنا ہے، اللہ کے نبی نے ہمیشہ سیدھے ہاتھ پر تسبیح پڑھی ہے، الٹے ہاتھ پر پڑھنا جائز ہے، الٹے ہاتھ پر تسبیح پڑھنا جائز ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ہمیشہ سیدھے ہاتھ پر تسبیح پڑھی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن الٹے ہاتھ پر پڑھنا جائز ہے۔ تو اب مسئلہ ہم یہ پوچھے کہ تسبیح پڑھنا سنت کون سا ہے، خلاف سنت کون سا ہے؟ جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، مغرب کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد، ان تین نمازوں کے بعد کی جو تسبیح ہے، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، تو یہ تسبیح ان کی سنتوں کے بعد پڑھنا سنت ہے۔ عصر میں اور فجر میں سلام پھیرنے کے بعد تسبیح پڑھنا سنت ہے، لیکن مغرب میں، عشاء میں اور ظہر میں سنتوں کے مکمل کرنے کے بعد تسبیح پڑھنا سنت ہے۔ اب یہ معمولی عمل ہے، کوئی اگر ان تین نمازوں کے بعد فوراً فرض کی ادائیگی کے بعد پڑھ لے، جائز ہے، جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن سنت اور خلاف سنت کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کب پڑھا، اللہ کے نبی نے کب کیا؟ اس لیے سب سے گزارش ہے کہ ہر مسئلے میں یہ دیکھے، جائز اور ناجائز یہ بہت آگے کی چیز ہے، ہم یہ سوچے کہ یہ میرے لیے سنت ہے یا خلاف سنت ہے، کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن کے سنتیں باقی ہے سنتیں پڑھیں۔